أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تلخیص صفت صلاۃ النبی میں آگے جو مسئلہ ذکر کیا ہے سورۃ الفاتحہ کے بعد، کہتے ہیں یسن ان یقرأ بعد الفاتحہ سورۃ اخری، یہ مسنون ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھی جائے، حتیٰ فی صلاۃ الجنازہ، حتیٰ کہ جنازے کی نماز بھی کیوں نہ ہو کوئی اور سورت بھی پڑھی جائے، یا پھر بعض آیتیں پڑھی جائیں ابتدائی 2 رکعات کے اندر۔ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو فرض صورت ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اگر کوئی آدمی سورۃ الفاتحہ پڑھ لیتا ہے اس کی نماز درست مانی جائے گی۔ مثال کے طور پر کوئی شخص آئے اور سورۃ فاتحہ پڑھے اور سیدھا رکوع میں چلا جائے، اس کی رکعت صحیح ہے، اس لیے کہ اس نے رکن پورا کر دیا، وہ فاتحہ ہے۔ اس کے علاوہ جو قرات ہے وہ مسنون ہے، اسی لیے شیخ البانی کہتے ہیں وہ یسن، یہ سنت ہے کہ فاتحہ کے بعد بھی کوئی چیز پڑھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اس کی محافظت کی ہے، اس لیے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ہمیں پڑھنا چاہیے، حتیٰ کہ جنازے کی نماز ہی کیوں نہ ہو۔ سنن نسائی کی یہ روایت ہے، عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، ان کے بھائی کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پیچھے نماز پڑھی جنازے کی، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد ایک اور سورت بھی پڑھی سورہ فاتحہ کے بعد جنازے کی نماز میں، وجہر، اور زور سے انہوں نے نماز پڑھائی، حتیٰ اسمعنا، یہاں تک کہ ہم سب نے سنا، سورہ فاتحہ بھی پڑھی اور بعد میں کوئی اور سورت بھی پڑھی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے، اخذت بیدہ، میں نے عبداللہ بن عباس کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر کے میں نے پوچھا اس بارے میں، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طریقہ یہ تھا کہ آپ خاموش ہو کر کے جنازہ پڑھتے تھے، لیکن جہرن بھی درست ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا انما جہرت، میں نے زور سے اس لیے نماز پڑھائی، لتعلموا انہا سنہ، تاکہ تم جان لو کہ یہ سنت ہے۔ اسے 2 مسئلے معلوم ہوتے، ایک یہ کہ نماز جنازہ میں بھی سورہ فاتحہ ہے، اور دوسرا یہ سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور ایک مزید سورت سورہ فاتحہ کے ساتھ ہمیں پڑھنا چاہیے، یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ دوسرا یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ جنازے کو زور سے پڑھا جائے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کی تلاوت کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد، یا تو آپ پوری سورت پڑھیں، جیسے سورہ 3 ہے، والتین والزیتون سے لے کر کے الیس اللہ باحکم الحاکمین، ایک تو سنت یہ ہے کہ آپ پوری سورت پڑھیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ چند آیتیں پڑھیں، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت سے آخر تک، دونوں طریقے سے آپ پڑھ سکتے۔ افضل اور اکمل یہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ عام طور پر آپ نے مکمل سورت ہی پڑھی ہے، چاہے چھوٹی ہو یا چاہے بڑی ہو۔ عام طور پر آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ سورت شروع کرتے، رکوع سے پہلے اسے مکمل کر لیتے تھے۔ بعض جگہیں جہاں پر آپ نے مکمل نہیں کیا ہے، یا سورت کو بڑی ہونے کی وجہ سے آپ نے مثال کے طور پر سورہ اعراف کو مغرب کی نماز میں آدھا کر کے پڑھایا ہے، اور 2 رکعت جو فجر کی ہے اس میں بھی آپ نے الگ الگ آیتیں پڑھی ہیں، شروع سے ختم تک نہیں پڑھا ہے، لہٰذا یہ بھی جائز ہے۔ اگر امام درمیان سے کچھ آیتیں پڑھا کر کے رکوع کرے تو یہ ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن مجید نے اس کی اجازت دی ہے، فقرؤ ما تیسر من القرآن، کہ قرآن میں جو تمہیں آسان ہے وہ تم پڑھو۔ اس سے عمل کرتے ہوئے کوئی آدمی آسان جو ہمیں لگتا ہے، یا جو امام کو اس وقت یاد ہے، مصلی کو جو اس وقت دماغ میں آ رہا ہے، اتنا وہ پڑھ کر کے رکوع کر سکتا ہے۔ افضل یہ ہے کہ پوری کوئی سورت مکمل آپ پڑھیں، اس کے بعد آپ رکوع کریں۔ پھر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کبھی لمبی قرات کرتے تھے اور کبھی آپ مختصر قرات کرتے تھے۔ انشاءاللہ آنے والے دروس میں اس کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طریقے سے قرات کرتے تھے، کبھی آپ نماز شروع کرتے تھے فوراً آپ رکوع کر دیتے تھے، اور کبھی لمبی نماز پڑھاتے تھے۔ اس لیے جو تاخیر سے آتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ امام کے سلسلے میں بدگمانی کا شکار نہ ہو۔ ہم آئے، ہمارا وقت ہے 5 منٹ کے بعد 1 رکعت ہمیں مل جائے گی، یہ سوچ کر کے آئے، امام صاحب نے پہلے رکوع کر دیا، تو سنت ہی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کبھی لمبی نماز پڑھاتے، کبھی مختصر نماز پڑھاتے۔ میں جب طالب علم تھا جامعہ محمدیہ کے اندر، ہمارے ایک استاذ نے، انہوں نے خطبہ جمعہ دیا، اور خطبہ جمعہ جتنا وقت تھا اس سے پہلے ہی وہ ممبر سے اتر گئے، اس سے پہلے ہی اتر گئے، غالباً 1:15 بجے تک وہ خطبہ ہوتا تھا، وہ 1 بجے یا 1:05 کو اتر گئے۔ کافی لوگ بعد میں آئے اور نماز کے بعد آواز اور شور و غل ہونے لگا،
کہ جو امام ہیں انہوں نے جو وقت ہے اس وقت تک نہیں پڑھایا. انہوں نے ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. غلطی ان کی ہے جو تاخیر سے آئے. سنت تو یہ تھی کہ امام کے آنے سے پہلے مسجد میں وہ آ جاتے. انہوں نے اس سنت پہ عمل نہیں کیا. اور رہی بات میری، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی کوئی چیز پابندی کی نہیں ہوتی تھی کہ کریکٹ اتنے ہی ہو، اس کے بعد نہ ہو، یا اس سے کم یا اس سے زیادہ نہ ہو. یہ سہولت لوگوں کے اعتبار سے رکھی گئی ہے، ہم اس کے پابند نہیں ہیں. یہ فرض نہیں، ہو سکتا ہے کبھی لمبا بھی ہو سکتا ہے کبھی مختصر بھی ہو. اس میں امام کی کوئی غلطی نہیں ہے. لہٰذا مصلی اول وقت میں آئے تکبیر تحریمہ کے ساتھ، تو چاہے امام لمبی پڑھائے چاہے مختصر پڑھائے، کوئی فرق مصلیوں کو نہیں ہوگا. لیکن ہمارے ذہن میں ہے کہ یہ لمبی نماز ہوگی، مثال کے طور پر فجر کی نماز. اب آئے فجر میں، اب دیکھیے آگے ایک روایت آئے گی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر میں کیا پڑھایا ہے. اگر ایسا ہو گیا تو بسا اوقات لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ کیا ہوا. اسی لیے شیخ البانی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کبھی نماز لمبی پڑھائی ہے، کبھی چھوٹی پڑھائی ہے. اور خاص طور پر کچھ وجوہات ایسی رہیں جن میں آپ نے اپنے قرات کو کم کر دیا. ان میں سے ایک سفر ہے. سفر کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قرات کو کم کیا. آپ مختصر نماز پڑھاتے تھے سفر کی حالت میں. ابو داؤد کی ایک روایت ہے، عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور میں آپ کی اونٹنی کو پکڑ کر کے چل رہا تھا، اور وادی میں تھا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی خواہش تھی کچھ دو بڑی صورتیں سیکھنی. آپ ان دو صورتوں کی جگہ آپ نے انہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس انہیں سکھائی. آپ نے سکھا دیا. انہیں خوشی ہوئی کہ آپ نے دو صورتیں سکھائی، لیکن وہ بڑی بڑی صورتیں یاد کرنا چاہتے تھے، سورہ ہود وغیرہ. آپ نے وہ نہیں یاد کرائی ان کو. اللہ کے نبی کو لگا کہ شاید انہیں اتنی خوشی نہیں ہوئی یہ دو صورتیں یاد کر کے. حضرت عقبہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، رسول نے مجھے دیکھا اور آپ کو ایسے لگا کہ میں اتنا خوش نہیں ہوں، میں لمبی صورتیں سیکھنا چاہتا تھا. سفر کی بات ہے، صحابہ سفر میں بھی آپ سے علم حاصل کرتے تھے. رسول نے چھوٹی صورتیں پڑھائی. کہتے ہیں جب فجر کی نماز کا وقت ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، تو آپ نے نماز فجر کی دو رکعت میں ایک میں قل اعوذ برب الفلق اور ایک میں قل اعوذ برب الناس پڑھائی. اب سوچیے، نماز فجر میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھائی، اور سلام پھیرنے کے بعد آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے کہا اے عقبہ تمہیں کیسے لگی صورتیں؟ یعنی آپ چاہتے تھے کہ حضرت عقبہ محبت کریں ان صورتوں سے. اسی لیے ایک اور روایت میں سنن نسائی کے الفاظ ہیں کہ ان دو صورتوں سے بڑھ کر کے کوئی ایسی صورت نہیں جو ہمیں بچا سکتی ہو شیطان سے، جادو سے، حسد سے. یہ دو صورتوں میں بڑی طاقت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے موقع پر نماز کو مختصر کیا ہے. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مرتبہ یہ بھی ثابت ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی. آپ سورۃ المؤمنون پڑھا رہے تھے. پڑھاتے پڑھاتے جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا تذکرہ آیا، کہتے ہیں صحاب رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانسی شروع ہو گئی، تو کھانسی کی وجہ سے آپ نے رکوع کر دیا. کھانسی کے سبب آپ نے رکوع کر دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر امام لمبی قرات کرنے کی نیت سے کھڑا ہو، ایسا کوئی مسئلہ پیش آ گیا، مثلا سردی اس کو زیادہ شدید ہو گئی، پڑھنے نہیں ہو رہا، یا کھانسی شروع ہو گئی اس کو، وہ رکوع کر سکتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مومنون پڑھاتے ہوئے آپ کو کھانسی آ گئی تو آپ رکوع میں چلے گئے. اسی طرح بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امام بھول جاتا ہے، پیچھے سے لوگ بول رہے ہیں لیکن انہیں اس وقت نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، وہ یا اور زیادہ کنفیوز ہو جا رہا ہے ان کو، وہ فوراً رکوع میں جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ رکن نہیں ہے. رکن سورہ فاتحہ تو وہ تو پڑھ چکے. یہ سنت اور مستحب چیز ہے، یہ فرض نہیں ہے. لہٰذا اگر وہ درمیان میں بھی چلے جائیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس لیے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا ہے، بلکہ آپ نے بسا اوقات بچوں کی آواز کو سن کر کے قرات کو کم کر دیا، جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھانے کے لیے آتا ہوں، میری نیت ہوتی ہے کہ میں نماز لمبی پڑھاؤں، اچانک بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے تو نماز کو میں کم کر دیتا ہوں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیت کر کے آئے لمبی پڑھنے کے لیے، اچانک کوئی ایسی چیز پیش آ گئی تو آپ اسے بھی کم کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور رہی بات بیماری کی، اللہ نہ کرے کوئی بیماری اور مرض ہے تو بیماری کی حالت میں نماز مختصر کرنے میں کوئی حرج نہیں. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے جب بیماری میں شریعت نے ارکان معاف کر دیے ہیں تو قرات تو سنت ہے.
جب رسول نے کہا کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، کھڑا ہونا معاف ہے، تو اگر کوئی بیمار ہے مختصر چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ لیتا ہے جس میں ہلکا پن اسے محسوس ہوتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ لہٰذا سنت یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز لمبی پڑھاتے تھے، کبھی مختصر پڑھاتے، لہٰذا جو باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں انہیں چاہیے اول وقت میں آ کر کے شروع سے نماز کے حصے کو پائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔